الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک مدار رکھا ہے، ہر چیز کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ کے ذمے دیکھنے والی ڈیوٹی ہے، آنکھ سے ہم سننے کا کام نہیں لے سکتے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، کانوں کا کام سننا ہے۔ اب کان سننے کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی نہیں نبھا سکتے، کانوں سے انسان بول نہیں سکتا، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ ہیں، ان کا کام پکڑنا ہے، ہاتھوں سے انسان سن نہیں سکتا۔ پاؤں ہیں، ان کا کام چلنا ہے، اس سے انسان کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا جو آنکھ کر رہی ہے، جو زبان کر رہی ہے، جو دل و دماغ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دل ہے، اس کا کام محبت کرنا ہے، اس کا کام مان کے چلنا ہے، اس کا کام کسی کی پیروی پر آمادہ ہو جانا ہے۔ اب یہ دل جب اس کا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ دل دنیا کی مان کے چلنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دل دنیا کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس دنیا میں لگا بیٹھتا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ مال کی محبت ہو جائے، چاہے کسی جسم کی محبت ہو جائے، چاہے کسی جگہ سے محبت ہو جائے، لیکن جب اس دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی مان کے چلنے والا بن جاتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، یاد رکھو جسم کے اندر لمضغہ ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھیے وہ انسان کا دل ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، محبتوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو پھر جیسے ایک انسان دنیا میں کسی لباس کو دیکھتا ہے اور اس لباس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے تو اس لباس جیسا لباس خود پہننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دل اللہ کی محبت میں ڈوبتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے کون سا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ جسے دنیا میں ایک محبت کرنے والا کسی کے بالوں کو دیکھ کر کے اس جیسے بال بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو جو دل اللہ کی محبت میں لگا ہوتا ہے وہ جب بالوں کی باری آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بال کیسے بنانے کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے چال کیسے چلنے کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے نگاہوں کو کیسے استعمال کرنے کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے ہاتھوں کو کیسے استعمال میں لانے کا حکم دیا، میرے اللہ نے میری زبان کیسے پابندیوں کے ساتھ جکڑی ہے، کس انداز سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی محبوب ہوتا ہے تو جیسا اس کا لہجہ، جیسے اس کے الفاظ، جیسے اس کی ادائیگی، جیسے اس کا طرز عمل، ویسا انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو والذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی اللہ کے ساتھ محبت اشد درجے تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہنے والے، لیکن یہاں پہ آ کر کے انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، ایک دنیا سے محبت کرنے والا اور ایک اللہ سے محبت کرنے والا۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ بھی اسی جہان کے اندر رہ رہا ہے، اور جو اللہ کے غیر سے دل لگائے ہوئے ہے
وہ بھی اسی جہان میں رہ رہا ہے، ایک ہی فضا میں دونوں رہ رہے ہیں، لیکن اس ایک فضا میں ان دونوں کے رہنے کا فرق ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ میں نے نیم روز کی حکومت تمہیں عطا کر دی، لہذا اب سے نیم روز کے بادشاہ تم بنا دیے گئے ہو، لہذا آپ نیم روز کی حکومت سنبھال لو۔ تو انہوں نے جب دیکھا پڑھا تو اس کے پیچھے، اس رکے کے پیچھے لکھ دیا کہ جب سے نیم شب کی محبت مجھے ملی ہے اور جب سے نیم شب کی دولت اور حکومت مجھے ملی ہے تو اس کے بعد مجھے کسی اور حکومت کی ضرورت نہیں۔ نیم شب سے مراد رات کو جاگ کر اللہ کی یاد میں رونا، رات کو جاگ کر کے اللہ کی یاد میں رونا کہ اللہ رب العزت نے کتنے احسانات کیے، اللہ پاک نے کیسے کیسے کرم نوازیاں مجھ پہ کی ہیں، یہ سوچ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کر کر کے، اور پھر اللہ کے سامنے حاضری بھی تو ہونی ہے، اس کا ڈر اور خوف دل میں بٹھا بٹھا کے یہ رات ایسے گزارنا، یہ نیم شب ہے۔ فرمایا جب سے مجھے نیم شب کی دولت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، تو اس وقت سے مجھے اب کسی چیز کی تمنا نہیں رہی۔ ہارون الرشید بادشاہ انتہائی نیک تھا اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر نفل پڑھنے والا تھا، لیکن ایک اس کا اپنا جہان تھا اور ایک اس کے بیٹے کا جہان تھا جو فنا فی اللہ تھا، اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا تھا۔ کسی نے بادشاہ کے کان بھر دیے اور بادشاہ نے اس کو حاضر کیا کہ تو نے دربار کے اندر میری عزت کو خاک میں ملانا شروع کر دیا، تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میری وجہ سے تیری عزت نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے میری عزت خاک میں نہ مل جائے، اور یوں کہہ کے اس چڑیا کو اشارہ کیا جو ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم سے میرے کندھے پہ بیٹھ جا۔ وہ آ کر کے کندھے پہ بیٹھ گئی، ہاتھ پہ بیٹھ گئی، میں کہ جاؤ اللہ کے حکم سے اڑ گئی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ حکومت اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے، اور تخت شاہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مزدوری میں چلے گئے اور جنگل بیابان میں انتقال ہو گیا۔ ایک وہ جہان تھا اس لڑکے کا جو اللہ کی محبت میں چور چور تھا۔ پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ پرواز دونوں کی ایک ہی جہان میں ہو رہی ہے، دونوں ایک ہی فضا کے اندر پرواز کر رہی ہیں، لیکن کہاں کرگس کا مقام ہے، گدھ کا مقام ہے، اور کہاں شاہین کا مقام ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے دل لگا لیتا ہے، اگرچہ وہ اسی جہان میں رہنے والا ہے، اسی فضا کے اندر سانس لینے والا ہے، لیکن اس کا جہان اتنا ترقی کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی زیادہ پسندیدہ اور محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ کسی نے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ آپ واپس آ جائیں، اپنی بادشاہت پہ واپس آ جائیں، آپ نے تخت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا اور ایک فقیرانہ زندگی لے کر کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہ دریا کے اندر وہ سوئی گرائی تھی جسے اپنی گزری سی رہے تھے، اور پھر حکم دیا مچھلیوں کو کہ اللہ کے حکم سے میری سوئی واپس کر دو، تو مچھلیاں ان کی سوئی لے کر کے آ گئی، واپس کر دی۔ تو یہ حکومت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، اپنی تمام محبتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھانا شروع کر دی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ انتہائی امیر تھے، کسی صوبے کے گورنر تھے، تو اللہ نے ہدایت دینی تھی، دل پہ چوٹ لگی اور وہ پوشاک لباس اتار کر کے شاہانہ بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور فقیرانہ زندگی کے اندر آ کر کے اللہ والوں کے صحبت کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو آدمی اللہ اللہ کہتا تو اس کے منہ میں وہ شکر ڈالتے تھے، شکر، چینی، جیسے گڑ، یہ اپنی جیب میں رکھتے تھے، اور جو آدمی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کہتا تھا، تو اس کے منہ میں وہ شکر ڈالتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کا منہ میٹھا کرواؤں گا۔ ایسی محبت اللہ کی ذات سے، تو ایسی محبت یہ مقصود ہے، یہ کب ہوگی؟ یہ اللہ کو یاد کرنے سے ہوگی، اللہ کا دھیان اپنے دل میں بٹھانے سے ہوگی۔ جب اللہ کا دھیان دل میں بیٹھ جاتا ہے
اور یہ استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ جب یہ استحضار دل میں آ جاتا ہے تو پھر خود بخود دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسا دن ضرور آتا ہے جب انسان ہر طرف سے کٹ کے اللہ اللہ کرنے